یہ کہانی ہے عارف کی، ایک ایسے لڑکے کی جس نے بچپن میں ہی صبر اور ایمان کا راستہ چن لیا۔ ہرے بھرے گاؤں میں اپنے والد حاجی کریم کے ساتھ کھیتوں میں محنت کرتا ہوا عارف اور ماں بی بی سلمہ کی دعاؤں میں پلتا ہوا ایک معصوم دل۔ لیکن قسمت نے اس سے دونوں سائے چھین لیے، پہلے والد پھر ماں، اور رہ گیا بس ایک اکیلا لڑکا جس کے پاس تھا تو صرف ایک تسبیح، مگر دل بھرا ہوا تھا یقین سے۔ اس کے تینوں بھائی رشید، نسیم اور فہیم اسے اپنا بوجھ سمجھنے لگے، تانے، الزام اور ظلم، مگر عارف نے جھگڑا بھی چنا، اس نے صبر چنا۔ ایک دن جب اس پر چوری کا جھوٹا الزام لگا تو اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی چھوٹی سی پوٹلی اٹھائی اور گاؤں چھوڑ دیا۔ نہ آنکھوں میں شکوہ تھا، نہ دل میں نفرت، صرف اللہ پر بھروسہ۔ ایک نیا شہر، نیا امتحان۔ مسجد کی دہلیز پر سر جھکا کر عارف نے کہا، یا اللہ مجھے حلال روزی دے اور صبر۔ اور یہیں سے شروع ہوئی اس کی محنت کی جنگ۔ کبھی بوجھ اٹھاتا، کبھی دھوپ میں کام کرتا، پھر ایک دن مٹی کے برتن بنانے والے استاد سلیم کی دکان پر اسے سہارا ملا۔ یہیں سے عارف کی پہچان بننے لگی۔ اسی شہر میں رہتی تھی شہزادی سائرہ، ریشمی کپڑوں میں گھری مگر گھمنڈ سے بھرا دل۔ جب میلے میں اس نے مٹی کے ایک سادھارن سے جگ پر طنز کسا تو عارف نے ادب سے بس اتنا کہا، ہر چیز کی خوبصورتی دل سے دیکھی جاتی ہے۔ یہی ایک جملہ سائرہ کے دل میں اتر گیا۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ خواب نے اسے آئینہ دکھایا اور اگلے ہی دن وہ سادے کپڑوں میں بازار پہنچی، جہاں پہلی بار اس نے غریبوں کی محنت کو قریب سے دیکھا۔ پھر شہر پر آئی ایک بڑی مصیبت، سوکھا، بھوک اور مایوسی۔ کھیت سوکھنے لگے، لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ تبھی عارف نے سب کو ہمت دی اور کہا کہ شہر کے باہر ایک پرانا کنواں ہے، اگر سب مل کر کوشش کریں تو شاید زندگی پھر لوٹ آئے۔ اور سچ میں پورا شہر اٹھ کھڑا ہوا۔ مٹی سے سنے ہاتھوں میں امید تھی، اور انہی ہاتھوں میں پہلی بار شہزادی سائرہ بھی تھیں۔ دن رات کی محنت کے بعد جب کنویں سے پانی پھوٹا تو صرف دھرتی نہیں، لوگوں کے دل بھی تر ہو گئے۔ کھیت پھر سے ہرے ہو گئے، بچوں کی ہنسی لوٹ آئی۔ سائرہ نے یتیموں کے لیے گھر بنوایا اور غریبوں کا سہارا بنی۔ اب وہ صرف شہزادی نہیں تھی، وہ رحمت بن چکی تھیں۔ لیکن امتحان یہیں ختم نہیں ہوا۔ شہر کے باہر ڈاکوؤں کا سایہ منڈرانے لگا۔ سردار فرید تلوار لے کر کھڑا تھا، ڈر ہر چہرے پر تھا۔ تبھی عارف نے آگے بڑھ کر کہا، ظلم راستہ نہیں، توبہ راستہ ہے۔ یہ الفاظ فرید کے دل میں اتر گئے اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک دن وہی بھائی جو کبھی عارف کو نکال چکے تھے، شرمندگی کے ساتھ لوٹے۔ انہوں نے سر جھکا کر معافی مانگی اور عارف نے انہیں گلے لگا لیا، کیونکہ اس کا دل بدلے سے بڑا تھا۔ پھر عارف اور سائرہ نے مل کر ایک مدرسہ بنوایا، جہاں بچے صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اچھے انسان بننا سیکھتے تھے۔ شہر میں جشن تھا اور حافظ عمران کی آواز گونج رہی تھی، ایمان، صبر اور ایکتا، یہی اصلی دولت ہے۔ اور اس طرح ایک یتیم لڑکا بنا رہنما اور ایک گھمنڈی شہزادی بنی رحمت۔ آج کنوائے رحمت کے کنارے کھڑا یہ شہر ہر آنے والے سے بس یہی کہتا ہے، اصلی شان دل کی نرمی میں ہے۔